لیکن خاص طور پر 27ویں رات ہونے کے قول کو راجح قرار دینے کی حکمتیں یہ بیان کی ہے، وہی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں تفسیر کبیر میں، اس کے صفحات یہاں موجود ہے، سورہ قدر کی تفسیر سے متعلق بیان کرتے ہیں کہ اس مبارک سورے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30 کلمات رکھے ہیں، 30 کلمات پر مشتمل یہ سورہ ہے، اور اس میں سے جو کلمہ ہیا ہے، ہیا کے معنی وہ، اور وہ ہیا جو ضمیر ہے شب قدر کی طرف جا رہی، وہ شب قدر سلامتی والی، سلامن ہیا سلامتی والی ہے، ہیا وہ رات، تو ہیا کا جو کلمہ ہے جو شب قدر کی طرف جا رہا ہے، ہیا ضمیر کا جو مرجع شب قدر ہے یہ 27واں ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ رات 27ویں ہو، یہ اشارات انداز میں لی ہے۔ اور لیلۃ القدر میں 9 حروف ہے، 9، اور لیلۃ القدر اس صورت میں 3 مرتبہ آیا ہے، اور 9 تیا 27، تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ یہ رات 27ویں ہے۔ اس طرح سے لیلۃ القدر آپ گن لیجئے، لام یہ لام تے بعد میں حساب کر لیجئے تو 9 حروف بنتے ہیں اس میں، تو لیلۃ القدر 3 مرتبہ ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس طرح سے اشاراتی انداز میں شب قدر کے 27ویں ہونے کے قول راجح ہونے کو بیان فرمایا ہے، لیکن بہرحال ہر رات کو یہ سمجھتے ہوئے اہتمام کرنا چاہیے کہ شاید یہی شب قدر ہو۔ صوفیاء کرام نے، عارفین نے ایک بڑی پیاری بات فرمائی، اے بندے جو لمحات تیری زندگی کا رات میں ایسے آئے کہ خدا کے قرب کی نعمت سے تو ہمکنار ہو جائے، وہی تیرے حق میں شب قدر ہے۔ جس میں تیرا دل مولا کی طرف متوجہ ہو، جس لمحے میں رات کے، وہی لمحہ تیرے لیے شب قدر ہے۔ تو اولیاء کرام اور معرفت رکھنے والے بزرگوں کا انداز بندوں کو سمجھانے کا مختلف ہوا کرتا ہے۔ اب یہ رات کی عظمت اور فضیلت کے سلسلے میں آپ نے سنا ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، میرے آقا اگر میں جان لوں کہ شب قدر فلاں رات میں ہے تو میں کیا پڑھوں؟ تو سرکار نے فرمایا یہ دعا کیا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو بے انتہا درگزر کرنے والا ہے اور درگزر کرنے کو بے انتہا پسند فرماتا ہے، فاعف عنی، مولا تو مجھے درگزر فرما دے، خطاؤں کو معاف فرما دے۔ یعنی جامع دعا سکھائی پیارے آقا علیہ السلام نے، ہر انسان اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، متقی اپنے اعتبار سے، صالح اپنے اعتبار سے، اور خطا کر اپنے اعتبار سے، ہر کوئی اللہ کی بارگاہ سے عفو کا طلبگار ہے۔ پیارے آقا نے جامع دعا سکھائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اس مقدس رات میں جب فرشتے نازل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے رہتے ہیں اور التجائے رحمت بندوں کے حق میں کرتے رہتے ہیں، آپ نے سماعت فرما لیا۔ پھر اس کے بعد صبح تک یہ سلسلہ ہوتا ہے، صبح میں پھر کیا ہوتا ہے؟ اس سلسلے میں ایک بڑی پیاری روایت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر میں بیان فرمائی، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ اس میں بیان فرماتے ہیں، تفسیر کبیر ہے یہ، سورۃ القدر کی تفسیر کے ضمن میں کہ بیان فرماتے ہیں، وہ اول من یصعد جبریل، سب سے پہلے اب زمین پر سے آسمان کی طرف جانے والے جبریل امین علیہ السلام ہوتے ہیں، حتی یسیر امام الشمس، یہاں تک کہ سورج کے سامنے پہنچ جاتے ہیں، فیبسط جناحین اخضرین، اور ان کے وہ جو نورانی جو پر ہے سبز رنگ کے پروں کو اپنے بچھا دیتے ہیں، اور یہ لا ینشرہما الا تلک الساعہ، عام طور پر یہ 2 سبز رنگ کے پر نہیں کھولتے ہیں، لیکن اسی لمحے میں کھولتے ہیں، اسی ساتھ میں اپنے وہ 2 نورانی سبز رنگ والے پروں کو کھول دیتے ہیں۔ ہرے رنگ کی کتنی اہمیت ہے دیکھیے، ہرے رنگ والے ان کے جو پر ہیں، بازو ہیں، وہ کبھی اور نہیں کھولتے، لا ینشرہما الا تلک الساعہ، تو سبز نورانی پروں کو اس لمحے میں کھول دیتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ثم یدعو ملکا ملکا، ایک فرشتے کو بلاتے ہیں، کہاں؟ آسمان کے نیچے، آفتاب اور آسمان کے مابین فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ کر کے فیصعد الکل، سارے فرشتے جو زمین پر آئے تھے، پھیل گئے تھے، وہ سب کے سب وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ ویجتمع نور الملائکتی ونور جناح جبریل علیہ السلام، ادھر سارے فرشتوں کے انوار ہیں، ادھر جبریل امین علیہ السلام کی وہ سبز رنگ کے بازوؤں کا نور ہے، یہ سارے انوار اکٹھا ہو جاتے ہیں، جمع ہو جاتے ہیں، نور کا ایک عالم رہتا ہے۔ فیقیم جبریل ومن معه من الملائکۃ بین الشمس والسماء الدنیا، جبریل امین علیہ السلام اور جملہ فرشتے جو بھی وہاں ہیں، آسمان دنیا اور سورج کے درمیان، وہ وہاں ٹھہرے رہتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، آپ دیکھیے پورا یومہم ذالک، وہ سارا کا سارا دن، یعنی شب قدر ہوئی، اب اس کے بعد جو 27واں دن ہے، وہ دن کیا کرتے ہیں؟ وہاں رہتے ہیں مشغولین بالدعاء والرحمت والاستغفار للمؤمنین، تمام مومنوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں، رحمت خداوندی کے حصول کی دعا کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عنایتوں کے حقدار بننے کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ رات ہم نے عبادت میں گزاری، تھک کے دن میں ہم آرام کر رہے ہیں، آقا کی
بارگاہ کی خیرات تو دیکھو، فرشتے جو روئے زمین پر آئے تھے وہ آسمانوں میں نہیں چلے گئے، آسمان اول اور سورج کے درمیان کھڑا کر دیے گئے، اور ان کا کام کیا ہے؟ بس دعا کرتے رہے۔ شب قدر کے قدردانوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، آقا کے غلاموں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ کب تک؟ شام تک یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور کس کے لیے؟ ولیمن صام رمضان ایمانا و احتسابا، ولیمن صام رمضان احتسابا، اخلاص کے ساتھ رمضان میں جنہوں نے روزہ رکھا ان کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ فاذا امسوا، جب شام کا وقت آتا ہے، دخلوا السماء دنیا، آسمان دنیا میں وہ داخل ہو جاتے ہیں۔ پہلے آسمان میں چلے جاتے ہیں، پھر جا کر وہاں کیا کرتے ہیں؟ فیجلسون حلقا حلقا، حلقے بنا کر آسمان اول میں بیٹھ جاتے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیے 27ویں تاریخ چلے گئی، دن بھی گزر گیا، رات تو گزر چکی تھی، دن بھی گزر گیا۔ 28ویں رات آئی تو وہ پوری رات اور پورا دن بھر آسمان اول پر رہتے ہیں، اور کام کیا ہے؟ بس ان کا کام دیکھیے، فَيَجْتَمِعُ فَتَجْمَعُ لَهُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ فَتُجْمَعُ إِلَيْهِمْ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ، جب ان کو موجود پاتے ہیں تو آسمان کے فرشتے بھی وہاں اکٹھا ہو جاتے ہیں، ان فرشتوں کو بھی جمع کر دیا جاتا ہے۔ وہ فرشتے جمع ہو کر کیا کہتے ہیں؟ فَيَسْأَلُونَهُمْ عَنْ رَجُلٍ وَعَنْ إِمْرَأَةٍ۔ اب وہ جو آسمانوں والے فرشتے ہیں یہ زمین پر آ کر واپس جانے والے فرشتوں سے بشمول جبرائیل کے ایک ایک آدمی کے بارے میں پوچھتے ہیں، ایک ایک عورت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ کہ بھئی فلاں مرد نے کیا عمل کیا، فلاں عورت نے کیا عمل کیا، سرکار کے فلاں غلام کے اعمال کیا تھے، فلاں باندی کے اعمال کیا تھے، فلاں امتی کے اعمال کیا تھے۔ فرشتے پوچھتے ہیں، فرشتوں میں تذکرہ ہو رہا ہے، اللہ بٹھا دیا فرشتوں کو، ما فعل فلان وکیف وجدتموہ، فلاں نے کیا کیا، تم نے اس کو کیسے پایا۔ فیقولون، تو کہتے ہیں وجدناہ عام اولا متعبدا، ہاں ہم نے پہلے سال فلاں کو عبادت گزار پایا تھا، وفی ھذا العام مبتدعا، اور غلط لوگوں کی صحبت ملی، اس سال بدعقیدہ ہو گیا، عقیدہ خراب ہو گیا، مبتدعا، غلط عقیدے والا بن گئے، ہم نے اس کو ایسا پایا۔ پہلے سال جب دیکھے تو عبادت کر رہا تھا، طاعت و تقوی میں مصروف تھا، اب دیکھو تو اس کا راستہ بالکل الگ ہو گیا، غلطوں کی صحبت میں مل کے چلے گیا، یہ ذکر ہو رہا ہے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں فلان کان عام اولا مبتدعا، فلاں شخص کو ہم نے پہلے والے سال غلط عقیدے میں پایا تھا، غلط عمل میں پایا تھا، وَهَذَا الْعَامَ مُتَعَبِّدًا، اس سال ہم نے اس کو عبادت کرتے ہوئے پایا ہے، عقیدہ بھی پاکیزہ ہے، عمل بھی پاکیزہ ہے، رات کا بھی قدرداں ہے، ذات کا بھی قدرداں ہے، جن کے صدقے میں خیرات ملی ہے ان سے وابستہ ہے، ہم نے ایسا پایا ہے۔ تو کیا کرتے ہیں وہ فرشتے؟ فَيَكُفُّونَ عَنِ الدُّعَاءِ لِلْأَوَّلِ، پہلے والے سے دعا کے لیے دعا نہیں کرتے، جس کے عقیدے خراب ہو گئے اس کے حق میں دعا کرنے سے رک جاتے ہیں، اور وَيَسْتَغِيرُونَ بِالدُّعَاءِ لِلثَّانِي، بھٹک گیا تھا مگر آیا تو سیدھے راستے پر ہے، دعا کرتے رہتے ہیں۔ اللہ اس کے عقیدے کو سنبھالے، اللہ اس کو سنوار دے۔ پھر اس کے بعد کہتے ہیں وَوَجَدْنَا فُلَانًا تَالِيًا، وہ فلانًا راکیا، فلاں کو ہم نے تلاوت کرتے ہوئے پایا ہے، اور فلاں کو رکوع کرتے ہوئے پایا ہے، وہ فلانًا ساجدہ، فلاں کو سجدے کی حالت میں پایا ہے۔ فَهُمْ كَذَلِكَ يَوْمُهُمْ وَلَيْلَتُهُمْ۔ 27 کے بعد 28ویں رات آئی، 28واں دن پوری رات پورا دن یہی سلسلہ جاری رہتا ہے، آسمان اول میں اجتماع ہے فرشتوں کا، اور موضوع کیا ہے؟ دن بھر رات بھر امت مصطفیہ موضوع ہے، اعمال امت بیان کیے جا رہے، دعائیں کی جا رہی ہے، بخشش کے لیے اللہ سے التجائیں کی جا رہی ہے۔ کتنی بڑی نعمت ہے اللہ پاک کی، کیسی رات عطا فرمائی، کیسے لمحات عطا کیے۔ اس کے بعد آنے والے دن یہ شان کے ساتھ فرشتے ذکر کرتے رہتے ہیں، حتی یصعدوا السماء الثانیہ، یہاں تک کہ پھر اس کے بعد آنے والی رات دوسرے آسمان پر جاتے ہیں۔ وہکذا یفعلون فی کل سماء، ہر آسمان میں یہی ہوتا ہے، ایک دن ایک رات، ہر آسمان میں یہی اجتماع ہے، یہی اہتمام ہو رہا ہے، ساتوں آسمان میں یہی اہتمام ہوتا ہے، حتی ینتہوا الی السدرہ، سدرۃ المنتہا تک فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جبریل امین کی قیادت میں وہاں پہنچتے ہیں تو فرشتوں سے سدرہ کیا کہتا ہے سنیے، فتقول لهم السدرہ، سدرۃ المنتہا گویا ہوتا ہے، بات کرتا ہے۔ سدرہ تو ایک بیر کا درخت ہے نورانی شان والا، اللہ اس کو گویائی دیتا ہے، فرشتوں سے کہتا ہے یا سکانی حدثونی عن الناس، اے میرے پاس رہنے والوں ذرا لوگوں کے بارے میں مجھے بھی سناؤ، کیسے پائے ہو، آقا کے غلاموں کو تم نے کس حالت میں دیکھا ہے، سناؤ، شب قدر میں ان کے رونے کے انداز کیا تھے، تڑپنے کا انداز کیا تھا، دعائیں کس طرح کر رہے تھے، عبادت کس طرح کر رہے تھے، بتاؤ اے میرے پاس رہنے والے فرشتوں، فَإِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، ضرور بتانا کیونکہ میرا تم پر حق ہے، اس حق کا واسطہ بتا دینا۔
آپ سوچئے آج یہ کہا جاتا ہے کہ کسی کے نیک اعمال تھے تو ان کے ساتھ تھے بیان نہ کیے جائیں، ولی تھے گزر گئے، ان کی عبادتوں کو ہم کیوں بیان کریں؟ ارے عبادتوں کی قدر ہم ناقدروں کو نہیں ہے، عبادت تو امت نے کیا، فرشتے بیان کرتے ہیں، سدرہ خواہش کرتا ہے کہ میرے حق کا واسطہ ذرا مجھے سناؤ تو صحیح، مصطفیٰ کے غلام کیا عبادت کر رہے تھے، کیا انہوں نے ذکر کیا، کس طرح سے رات کو انہوں نے گزارا، سناؤ تو صحیح۔ حق کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، کیوں؟ وَإِنِّي أُحِبُّ مَنْ أَحَبَّ اللَّهَ، اللہ سے محبت کرنے والوں سے میں بھی محبت کرتا ہوں۔ سدرۃ المنتہا کی آواز ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں اللہ کے چاہنے والوں سے، اللہ سے محبت جو کرتے ہیں ان سے مجھے بھی محبت ہے۔ فذكر كعب انهم يعدون لها الرجل والمرأة باسمائهم واسماء آبائهم، اب سارے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے سامنے ایک ایک بندے کا نام لیتے ہیں، ان کے والد اور دادا کا نام لیتے ہیں، فلاں کا یہ عمل تھا، فلاں، ایک ایک کر کے گناتے ہیں۔ بے شمار افراد عبادت کرے، ہر ایک کا نام لیا جا رہا، عبادت یہاں ہوئی ہے، صلہ تو ملے گا، قبر میں جانے کے بعد نعمتیں ملے گی، جنت کا فیصلہ تو وہ حشر میں ہوگا۔ اللہ پاک کی عنایت تو دیکھو کہ فرشتے کہتے ہیں فلاں نے یہ کیا، فلاں نے، سدرہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے، وہاں بیان ہو رہا ہے، ایک ایک کا نام لیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ ثم يصل ذلك الخبر الى الجنہ، سدرۃ المنتہا کے پاس جو کچھ یہ اجتماع ہوا، جو کچھ گفتگو ہوئی، یہ خبر جنت کو پہنچ جاتی ہے، اللہ پاک اس خبر کو جنت تک پہنچا دیتا ہے۔ فتقول الجنت، جنت پکارتی ہے، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتی، اللہم عجلہم الی، اے اللہ میں مشتاق ہوں، جلدی ان بندوں کو میرے پاس بھیج دے، اے اللہ میں انتظار میں ہوں، جلدی تیرے پیاروں کو بھیج دے، تیرے مصطفیٰ کے غلاموں کو بھیج دے، تیری یاد میں گریہ وزاری کرنے والوں کو بھیج دے، تیرے ذکر میں تڑپنے والوں کو بھیج دے، ماہی بے آپ کی طرح مچلنے والوں کو بھیج دے، مولا میں منتظر ہوں۔ جنت کہتی ہے عجلہم الی یا اللہ، جلدی ان بندوں کو میرے پاس بھیج دے۔ کیا یہ جنت پہلے عبادت کرنے والوں کے لیے یہ خواہش کی تھی؟ کیا یہ فرشتوں کا اجتماع سابقہ نیک بندوں کے اعمال کے حوالے سے ہوا تھا؟ عبادت پہلے بھی تھی، طاعت پہلے بھی تھی، اعمال صالحہ کرنے والے ہر دور میں گزرے ہیں، مگر یہ چرچا اس امت کے نیکوکاروں کا ہو رہا ہے۔ اندازہ کرو کیا نیکی کی بنیاد پر نہیں ہے، نسبت مصطفیٰ کی بنیاد پر ہے، غلامی حبیب کبریا کی بنیاد پر ہے۔ ثم يصل ذلك الخبر الى الجنہ، پھر جنت تک یہ خبر پہنچتی ہے تو جنت کہتی ہے عجلہم الی، اللہم عجلہم الی، اللہ جلد میرے پاس ان بندوں کو بھیج دے۔ والملائکۃ واہل السدرۃ یقولون، سارے فرشتے اور سدرہ کے پاس جتنے مقدس فرشتے سب کہتے ہیں آمین آمین، اے اللہ جنت کی دعا کو قبول فرما لے، جنت کی دعا کو قبول فرما لے۔ فرشتے آمین کہتے ہیں جنت کی پکار پر۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی شان والی رات یہ سرکار دو عالم کے صدقے میں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ یقیناً ہم جس قدر اس رات کا اہتمام کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہمارا مقدر بنے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں پیارے حبیب پاک علیہ السلام کے صدقے و طفیل میں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما، اعمال صالحہ کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم شب قدر کی ہمیں قدر کرنے والا بنا، آنے والے ماہ رمضان کی قدر کرنے والا بنا، عبادتوں کا اہتمام کرنے والا بنا۔ جو ہمیں مولا دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، مولا ہمارے درمیان سے جو جا چکے ہیں، مولا ان کی قبروں میں رحمت انوار کی بارش برسا۔ پروردگار جو بے روزگار انہیں حلال و پاکیزہ روزی عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین اپنا فضل فرما، کرم فرما، جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرما۔ یا ارحم الراحمین ان کے گھروں میں بیٹیاں بے شادی کے بیٹھی ہوئی غیب سے رشتوں کے انتظامات فرما دے۔ پروردگار جہاں زندگی میں بے سکونیاں ہیں مولا اس بے سکونیوں کو چین و سکون سے بدل دے۔ یا ارحم الراحمین تیرے محبوب دو جہاں کے صدقے میں مولا دنیا اور آخرت کی سعادت ہمارا مقدر فرما دے۔ ہمیں جب تک دنیا میں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، وقت اخیر آئے تو مولا ایمان پر موت عطا فرما، محشر میں پیارے آقا کی شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔